السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور آف کورس میرا انتظار کر رہے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے تھے کہ آپ کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کہاں غائب ہو گئی ہیں، کدھر ہیں آپ؟ پروگرام میں تو نظر آ رہی ہیں لیکن اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نہیں نظر آ رہی ڈیو ٹو سم ریزنس کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے کام تھے جو پینڈنگ تھے، بٹ وہ کر رہی ہوں. ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی پروجیکٹس تھے، ان پہ بھی کام کر رہی ہوں، لیکن اس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا. اور اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ میں کیوں کسی کے گھر کے معاملات میں پڑھوں. کبھی کہیں سے کوئی ایویڈنس آ رہا تھا، کبھی کہیں سے کوئی ایویڈنس آ رہا تھا. اور سچی میں آپ کو بات بتاؤں، میرے مینیجر کے سے جو ایمان کی امی ہیں، انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ قرۃ العین کا نمبر چاہیے. مجھے میرے مینیجر نے بتایا اور پھر میں نے منع کر دیا. میں نے کہا نہیں، آپ نے نمبر نہیں دینا، میں ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتی. اس کے بعد پھر میں پیچھے ہو گئی. میں نے کہا کہ کچھ بڑا نہ ہو جائے. اور ویسے بھی مجھے پہلے اتنا یقین نہیں تھا کہ ایمان کی جو مدر ہیں انہوں نے گروپس بنائے ہوں گے یا وہ لوگوں کو اپروچ کرتے ہوں گے. لیکن جب انہوں نے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی اور میرے بارے میں اون نے اور ایمان نے پوچھنے کی کوشش کی، تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ پہلے جب میں آپ تمام لوگوں کے اگینسٹ ویڈیو نہیں بناتی تھی، جب مجھے لگتا تھا کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں اور ایز اے فیمیل مجھے فیمیل کا ساتھ دینا چاہیے، میں نے رجب کو برا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اس انسان نے مجھے آج تک نہ تو اپروچ کیا، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں برا کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. یہ اس کا بڑپن ہے. لیکن یہاں پر جب اس فیملی کے بارے میں، ایمان کی فیملی کے بارے میں کچھ برا کہا جاتا ہے تو وہ فوراً اس بندے کو اپروچ کرتے ہیں اور اس کو سچائی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی رونگ ہے. اچھا جی، یہاں پر میں ایمان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ایمان نے 8 مہینے کے بعد اپنی چپی توڑی ہے. اپنا جو چپ رہنا تھا اس کو توڑا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ آئی اور سوشل میڈیا پہ آ کر کہتی ہے کہ اب بہت ہو گیا، طلاق ہو گئی ہے. طلاق کے پیپر بھجوا دیے. پھر آپ نے اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کیا، وہاں پہ 1 ملین فالوورز ہوئے، جو کہ رجب کی وجہ سے ہوئے. آپ کے بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس رشتے کو توڑنے کے لیے. چل دیتا رہا، مطلب کوئی نہ کوئی لکما دیتا رہا سوشل میڈیا پہ اپنے بہنوئی کو گندا کرنے کے لیے. ڈفرینٹ گروپس بنائے. آپ کی مدر نے، آپ کی وائس ریکارڈنگ لیک ہوئی، اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں بہت ہو گیا. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ سارا کا سارا قصور جو ہے وہ رجب کی فیملی کا اور رجب کی ماں کا ہے. اب آ کے آپ کو رجب کی ماں اور رجب کے ابا جی ہیں وہ بہت اچھے لگنے لگے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں ان کا جو ہے عزت سر آنکھوں پہ. جب آپ پوری کی پوری عزت اتار چکے ہیں، نیلام کر چکے ہیں اپنے بھائی کو، تو آپ کو خاموش کرنا نہیں آتا ایمان صاحبہ. اور آپ جو ہے یہاں پر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، پھر ساتھ میں رو بھی رہی ہیں. اور آئی ایم ویری ویری سوری کہ ایک انسان جس کی فیملی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے جمائی راجا کو یا اپنے خامن کو، اپنے بہنوئی کو گندا کرنے میں. ٹھیک ہے، میں مانتی تھی اس کی غلطی ہے، وہ آپ کے علاوہ دوسری عورت کو بھی اپنی دنیا میں لے کر آیا، اپنی لائف میں لے کر آیا. اس نے اس کا اعتراف کیا اور وہ پھر اس چیز کو پیچھے ہو گیا. آپ نے معاف بھی کیا، آپ نے موبائل بھی لے لیا، آپ اسی موبائل سے ویڈیوز بھی بناتی ہو، اسی موبائل سے پی آر کی ویڈیوز بناتی ہو ہیں. پھر آپ اپنے خامن کو گندا بھی کرتی ہو. طلاق کے جو پیپر تھے وہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیے. اب آپ کہتی ہیں دونوں فیملیز بیٹھیں آپس میں جو ہے وہ بات چیت کریں آرام سکون سے. یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی. آپ یہ سوشل میڈیا کے معاملات نہیں ہوتے، طلاق کر لینا یا چھوڑ دینا یا ایک دوسرے کو سنا دینا. یہ سوشل میڈیا کے معاملات نہیں ہیں. اس طرح تو ہماری فیملیز میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا ہم سارا کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لے آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاون کی عزت ہی ہوتی ہے، وہی آپ نے اتار دی ہے. آپ نے اپنے بھائی کو پہلے خاموش کیوں نہیں کرایا؟ اب آپ کہہ رہی ہیں میرا بھائی جو ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ میرا ساتھ دیتا رہا. تو آپ اپنے بھائی کو کا منہ بند کرواتی اور آپ خود سوشل میڈیا پہ آتی. اور آپ نے تو بہت دیر کر دی، 8ویں مہینے ہے اپنی طلاق کے بعد یا بچے کے بعد، آپ 8 منتھ کے بعد جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہو اور آپ جو ہے کہہ رہے ہو کہ بہت ہو گیا، بہت الزام تراشی ہو گئی. آپ کی ماما واقعی میں گروپوں میں ایڈ. یہ جو وائس ریکارڈنگ سنا رہا ہے نا رجب، یہ بالکل ٹھیک سنا رہا ہے. آپ کی ماں نے اور آپ کے بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کا گھر برباد کرنے میں. اور آپ نے خود، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو رجب کا پتہ چل گیا نا، نان پرسنالٹی تھی اور کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے، کون لڑکی ہے جس کے ساتھ افیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس کا پاس تھا، اب تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یہ نظر آ رہا ہے جو لوگ نظر نہیں آتے اور بیویاں ان کے ساتھ رہتی ہیں، دن رات گزارتی ہیں، پھر ان کا بھی تو حوصلہ ہے نا. اور وہ میں بھی شاید قیامت تک نظر نہ آئے، میں بھی شاید وہ اینڈ تک نظر نہ آئے اپنی لائف کے،
کسی نے باہر رکھی ہوئی ہے, کسی نے اندر رکھی ہوئی ہے. مطلب یہ کہتے ہوئے بھی مجھے تھوڑا ہو رہا ہے, لیکن آج کل دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور اگر آپ کے خاوند نے سب ساری میڈیا کے سامنے اپنے اوپر لگایا ہوا یہ جو الزام تھا اس کو سچ بتایا کہ ہاں میں کسی لڑکی کے ساتھ انوالو تھا, کیونکہ آپ نے خود ہی بتایا کہ میں 19 دن وہاں پر رہی اور 9 گھنٹے مجھے نصیب ہوئے اپنے خاوند کے ساتھ ملتے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ تو اس گھر میں رہی نہیں, تو آپ کو اس گھر کی سچائیوں کا یا چیزوں کا کیا پتہ لگے. کہا جاتا ہے کہ سسرال کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور سسرال کو سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے, سٹارٹ کا 1 سال آپ گزار لیں, آپ کو ساروں کے مزاج پتہ چل جائیں گے, کیونکہ آپ اس گھر میں جا رہے ہو اور آپ نے لوگوں کے مزاج کو دیکھنا ہے کہ کون کیسا ہے, کس کو چائے پسند ہے, کس کو روٹی پسند ہے, کس کو دال پسند ہے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. آپ جب مشکل اللہ اللہ خیر صلی اللہ کر کے آپ 19 دن وہاں پہ گزار رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ اب کہتی ہیں کہ میرا خاوند جو ہے وہ باہر تھا تو میں پھر بھی وہاں پر رہی ہوں. یار آپ نے احسان کیا, آپ نے شادی کی ہے, آپ نے شادی کی ہے اور اس گھر کو آپ نے اپنا سمجھا ہی نہیں, اور آپ کی ماں نے بھی کچھ سمجھایا نہیں ہے. ویسے تو وہ بیسیکلی ٹیچر ہیں بٹ انہوں نے کچھ نہیں سمجھایا. اور یہاں پر میں اون کو کہنا چاہوں گی کہ اون آپ نے اپنے بہنوئی کو ٹونٹ کرنے میں, اس کو لکما دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب ریسنٹلی والا ولاگ دیکھ لیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں اماں جی یہ ہے میرے یوٹیوب کی انکم. ذرا شرم نہیں آئی آپ کو کہ آپ کو جانتا کون تھا, آپ کو جانتا کون تھا, آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. آپ ایمان کے بھائی ہیں اس لیے لوگ آپ کو جانتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ رجب کے سالے ہیں اس لیے آپ کا یوٹیوب چینل چلا. آپ کو ویسے جانتا کون تھا؟ اور پھر پیسے لا کے آپ یوٹیوب والوں کو دکھا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں, اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں اماں میں بھی اب جو ہے ایسے اکڑ اکڑ کے چلوں گا, گلاسز لگا کے چلوں گا اور بندے کو بندہ نہیں سمجھوں گا. شٹ اپ کال دینی چاہیے آپ کو. رجب تو بولا ہی کچھ نہیں آپ تمام لوگوں کو. ایمان صاحبہ اب جو آ کے آپ سچی سویتری بن رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں بہت کچھ ہو گیا, آپ کی فیملی کیا کر رہی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی فیملی کیا کر رہی ہے, کس طرح سے آپ کے خاوند کو ٹونٹ کر رہی ہے. ایک انسان جس نے اپنی غلطی مان لی ہے اس کے بعد پھر بھی آپ جو ہے اکڑ کے رہی ہیں, اور آپ کو جو ہے اس گھر میں پتہ نہیں کتنے کچھ ظلم ہوں گے. اگر یہاں پر میں بتا دوں تو یہ ہے تو وہ ہے. آپ صرف 16 دن وہاں پر نہیں ہے اور آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت آپ نے دکھی والے دن گزارے ہیں, تو آپ کے خاوند نے بھی گزارے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گی. ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ آئی ہوں اپنے بیٹے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, بیٹے کی وجہ سے آپ سوشل میڈیا پہ آئی ہیں, اتنا پڑھ لکھ کے ہیں, آپ ٹیچر بنتی ہیں, اپنی اماں کے نقشے قدم پر چلتی ہیں جو کہ آپ چلتی آ رہی ہیں, اب سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں. پہلے آپ کو سوشل میڈیا برا لگتا تھا, پہلے آپ کہتی تھی, آپ اپنے خاوند کے یوٹیوب چینل پہ نہیں آتی تھی, آپ کو شرمیں آتی تھی, ہیں, آپ کو اتنی شرمیں آتی تھی, آپ اپنے خاوند کی یوٹیوب چینل پہ نہیں آتی تھی, آپ نے پہلے اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں کیا ہوا تھا, اب آپ کو یہ چیز اچھی لگنے لگی. آپ ڈے فرسٹ سے ہی اپنے خاوند کا ساتھ نہیں دیتی تھی سوشل میڈیا آنے پہ, سوشل میڈیا کو یوز کرنے پہ, اور اب آپ یوز کر رہی ہیں. جا کے اروب جتوئی سے کچھ سیکھ کر آئیں, جا کے سحر حیات سے کچھ سیکھ کر آئیں. آپ پہ تو کچھ ظلم ہی نہیں ہوئے, اور میں نہیں چاہتی کہ آپ پہ کچھ ظلم ہو, ٹھیک ہے. اور اگر طلاق ہو ہی گئی ہے تو پھر تمہارے بھائی کو جو ہے اس کو لقمہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رجب کو بار بار ٹونٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے, بھائی ہو گئی ہے, ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے, ایمان نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس رشتے کو توڑنے میں, تو آپ اور آپ کی والدہ ابھی تک کیوں باز نہیں آ رہی؟ یہاں پر جی ہم کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین سے. اگر آپ کو میری باتیں ٹھیک لگی ہوں کامنٹ ضرور کریے.